بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سنت رسول کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے یہاں جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو چند بہت ہی چھوٹی چیزیں لوگ جانتے ہیں، بہت ہی چھوٹی چیزیں، جیسے داڑھی رکھنا، داڑھی میں خضاب لگانا، اونچا پاجامہ پہننا، سر پر ٹوپی رکھنا، یعنی کچھ کلچرل چیزیں ہیں جس کو سمجھتے کہ سنت رسول ہے۔ سنت رسول کے جو زیادہ بڑے بڑے آئٹم ہیں، ہمارے پاس سے زیادہ بڑے، اس کو بالکل بھولے ہوئے ہیں لوگ۔ آج میں آپ کو اسی قسم کی سنت رسول بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے ریئلسٹک اپروچ، حقیقت پسندانہ سوچ۔ یہ بھی ایک سنت رسول ہے، لیکن آپ کتابوں میں پڑھیں، لوگ جلسوں میں جائیں تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ بھی کوئی سنت رسول ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت سی مثالوں میں سے ایک۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اس کا ایک واقعہ ہے۔ آپ نے اگر حج یا عمرہ کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ کعبہ جو ہے ایک چوکور بلڈنگ ہے، اس کی اسکوائر بلڈنگ ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا وہ اسکوائر نہیں تھا، وہ لمبا تھا۔ آج جو کعبہ کے ساتھ حتیم جو ہے، حتیم کعبہ کے ساتھ تقریباً کعبہ کے برابری ایک جگہ کھلی ہوئی چھوٹی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کعبہ میں شامل تھی، وہ شامل تھی کعبہ میں، یعنی کعبہ اصلاً یوں تھا لمبا، اب چوکور ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ جو کعبہ ہے یہ مشرکین نے بنایا تھا اس طرح سے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے کعبہ کی عمارت جو تھی وہ گر گئی، بارش ہوئی تھی یا کچھ ایسا ہوا تھا، تو مشرکین نے دوبارہ جو کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے کعبہ کو چھوٹا کر دیا، یعنی آدھا چھوڑ کر آدھا بنایا۔ کہا تھا کہ ان پر مٹیریل کم تھا، اس لیے ایسا کیا انہوں نے۔ تو رسول اللہ نے کہا عائشہ سے کہ میں چاہتا ہے میرا کہ میں کعبہ کو دوبارہ ابراہیمی بنیاد پر تعمیر کروں، ابراہیمی بنیاد پر، نہیں حتیم کو شامل کر کے میں بناؤں کعبہ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بنا دیجیے ایسا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے، آپ پڑھ لیجیے اس کو۔ آپ نے کہا کہ اگر میں اس کو بناؤں تو یہاں پر لوگ بھڑک اٹھیں گے، اب بھڑکے گا کون؟ مسلمان، اس میں لفظ حدثاء ہے، حدثاء میں نو مسلم، بخاری میں جو لفظ حدثاء کا یعنی نو مسلم۔ تو وہ لوگ جو سینکڑوں سال سے کعبہ کو دیکھتے آئے تھے، چوکور چوکور چوکور، اب وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کا حال یہ ہے کہ ان کا سابق جو کنڈیشننگ ہو چکی ہے اس کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ چوکور ہوتا ہے، کعبہ چوکور ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگرچہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اس کا ثبوت ہے کہ بخاری میں حدثاء کا لفظ ہے، کافر و مشرک کا لفظ نہیں ہے، یعنی نو مسلم، وہ بھڑک اٹھے گے۔ تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اسی حال پر، اور یہ جانتے ہوئے کہ اگر نبی نہیں اس کو کریکشن کرے گا تو دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ ایک کعبہ کریکشن دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اور یہ واقعہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر جس زمانے میں مکہ میں ان کا اقتدار قائم ہو گیا تھا، تو انہوں نے ایسا کیا، یعنی کعبہ کو اٹھا کر ویسا کعبہ بنایا۔ تو آپ معلوم کیا ہوا؟ جب عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے دوبارہ اس کو چوکور بنا دیا۔ بنایا کس نے؟ مسلمانوں نے۔ یہ ہے ریئلسٹک اپروچ، ریئلسٹک اپروچ، یعنی چونکہ لوگ کعبہ کے نام سے ایک چوکور بلڈنگ سے مانوس ہیں، ان کا ذہن جو مانوس ہے وہ چوکور بلڈنگ سے مانوس ہے،
تو تاریخ میں مذہب میں چیزیں مقدس ہو جاتی ہیں. تو کعبہ کا جو چوکور شکل ہے، اسکوائر، وہ لوگوں کے ذہن مقدس بن چکی ہے، ہولی بلڈنگ. تو برداشت نہیں کریں گے کہ کیا یہ تو بدعت ہو گئی. یہ ہے ریئلسٹک اپروچ. یہ بھی ایک سنت رسول ہے. ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں انہیں پتا کہ یہ بھی سنت رسول ہے، ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1949 میں بابری مسجد میں 3 بت رکھ لیے گئے تھے، 3 بت. تو سارا ہندوستان میں اتنا ہنگامہ کیا لوگوں نے کہ ساری دنیا میں خبر ہو گئی اس کی. اور کعبہ میں 360 بت تھے، رسول اللہ نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا. یعنی بتوں کو بابری مسجد سے نکالو، اس پر ہنگامہ کیا. رسول اللہ نے کیا کیا، بتوں کو نظر انداز کر کے دلوں میں توحید داخل کیا. دلوں میں جب سب لوگ وہاں کے اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے خود ہی اس کو نکال کے پھینک دیا. یہ ہے ریئلسٹک اپروچ. یعنی وہ کام کرنا جو حالات موجودہ کے اعتبار سے پاسبل ہو. یعنی کسی گیون سچویشن میں جو چیز پریکٹیکلی پاسبل ہو وہ کرنا، اس کا نام ہے ریئلسٹک اپروچ. اور یہ نہ دیکھنا کہ کیا پاسبل ہے نہیں پاسبل، ہنگامہ کھڑا کرنا، یہ سرتاسر سنت رسول کے خلاف ہے. یہی مسلمان کر رہے ہیں 200 سال سے. تو اس سے جانتے کیا ہوتا ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے. اس سے آپ کے اندر فالس ہوڈ جنم لیتا ہے. فالس ہوڈ، فالس پرائڈ، غلط سوچ جنم لیتی ہے. اور جب آپ فالس ہوڈ میں جیئیں، فالس پرائڈ میں جیئیں تو ساری پالیسی غلط ہو جائے گی. کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کل میری ملاقات ہوئی ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے. انہوں نے ایک کتاب پڑھی تھی. اس کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ ماڈرن سویلائزیشن جو ہے، جو یورپین سویلائزیشن جو ہے، وہ تو مسلمانوں کا عطیہ ہے، مسلمانوں کا عطیہ ہے. اور آل یورپ مسلمانوں کے اس عطیہ کا اعتراف نہیں کرتے. تو اسی فالسو میں سارے مسلمان جی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان اسی فالسو میں جی رہے ہیں کہ یہ سویلائزیشن تو ہم نے پیدا کی اور اس کا کریڈٹ لے لیا آل یورپ میں. یہ سب بالکل فالسہوڈ میں جینا ہے، فالسہوڈ میں جینا ہے، غیر حقیقت پسندانہ سوچ میں جینا ہے. اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کیا چیز ہے سویلائزیشن اور کیا مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے اور کیا یورپ کا کنٹریبیوشن ہے. دیکھیے، جس چیز کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں یا تہذیب کہتے ہیں، اس کے 3 دور ہیں. 3 دور ہیں. پہلا دور ہے ابتدائی، جبکہ جس کو کہا جاتا ہے ٹریڈیشنل ایج. ٹریڈیشنل ایج اس کو کہتے ہیں چیزوں کو ٹریڈیشنل انداز میں لینا. مثلا گھوڑے کو لیجیے. جب انسان نے زمین میں آپ کو پایا، ادھر ادھر دیکھا، تو جنگلوں میں ان کو نظر آیا کہ وہاں گھوڑے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے تھے، جیسے بہت سے مخلوقات اس میں گھوڑا. تو دھیرے دھیرے انہوں نے دریافت کیا گھوڑے کو سدھائیں ہم تو اس کو ہم سواری کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ٹریڈیشنل دور. ٹریڈیشنل دور میں اتنا ہی کر سکا انسان کہ گھوڑے کو پکڑے، اس کو سدھائے، اس کو لگام لگائے اور اس کی پیٹھ پہ سواری کرے. مسلمانوں نے اس میں امپروومنٹ کیا. ٹریڈیشنل دور پہ مسلمانوں نے ایک امپروومنٹ کیا. وہ کیا؟ انہوں نے گھوڑا گاڑی بنائی. مسلمانوں نے گھوڑا گاڑی، بگی بنائی، ٹمٹم بنایا، گھوڑا گاڑی بنائی. یعنی گھوڑے کو انہوں نے گاڑی میں جوتا. تو اس طریقے سے سواری جو ہے
اس میں ایک نئی ترقی ہوئی سواری میں کہ گھوڑے سے گھوڑا گاڑی وجود میں آئی. لیکن اہل یورپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کے آگے کا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ پاور کا میکنائزیشن، یعنی ہارس پاور کو میکنائز پاور میں تبدیل کرنا، یعنی انیمل پاور کو میکینیکل پاور میں تبدیل کرنا، یہ انہوں نے کیا. آج دنیا بھر میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاور کا جو موضوع کانسیپٹ ہے وہ نیچر کو دریافت کر کے انہوں نے اس میں پاور دریافت کیا. اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں اس اور واضح کی بات کہ انسان کو ضرورت تھی کہ رات کے وقت اس کے پاس روشنی ہو، تو اس نے دیا کا طریقہ نکالیا. دیا جو ہے کھلا ہوتا تھا، اس میں تیل ڈال کر کے اس میں ایک رسی یا دھاگا ڈالتے تھے، اس کو جلاتے تھے تو ایک کھلا دیا ہوتا تھا. یہ ٹریڈیشنل دور کی روشنی تھی. مسلمانوں نے اس میں اضافہ کیا، انہوں نے لیمپ بنائے، یعنی شیشہ لگا کر کے اس میں اندر موم بتی ڈالی. تو جب شیشہ نہیں تھا تو دیا بجھ جاتا تھا، بارش ہو تب بھی، ہوا چلے تب بھی. لیکن جب انہوں نے اس کو شیشے کی شکل دی تو بارش سے بچ گیا، ہوا سے بچ گیا، تو وہ جگہ لٹکایا گیا اسپین وغیرہ میں. تو دیا تھا ٹریڈیشنل دور کا کلچر. اس کے بعد جو لیمپ بنایا مسلمانوں نے، انہوں نے اس کو امپروو کر کے انہوں نے لیمپ بنایا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اہل یورپ نے بالکل ایک نیا دور پیدا کیا. انہوں نے جو امپروومنٹ نہیں تھا بلکہ ایک نیا دور تھا، جمپ تھا. وہ ہے بجلی. مائیکل فریڈے جو اس کا موجد سمجھا جاتا ہے، اس نے تجربے کے دوران دریافت کیا کہ میٹر میں اگر ایسا کیا جائے مثلا موشن اور میگنیٹک فیلڈ کو اکٹھا کیا جائے تو وہاں الیکٹران فلو کرتے ہیں. تو اسے دریافت کیا کہ الیکٹران کو اگر ہم ہارنس کریں تو ہم بجلی روشنی کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو دریافت کر کے کہ میٹر میں الیکٹران ہے، الیکٹران فلو کر سکتے ہیں، وہ فلو کریں گے تو اس سے روشنی پیدا ہوگی. یہ مائیکل فریڈے کے زمانے میں ہوا. یہ ٹریڈیشنل دور کے بعد ایک نیا دور تھا. مسلمانوں نے امپروو کیا تھا، انہوں نے امپروو نہیں کیا، انہوں نے ایک نیا دور پیدا کیا، یعنی میٹر کا میکنائزیشن. انہوں نے میٹر کو صرف جیسا تھا ویسے استعمال کیا، ایز اٹ از استعمال کیا. انہوں نے کیا کیا کہ میٹر کو ایکسپلور کیا، اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اس کے اندر جو ہڈن پاور تھی دریافت کیا اور اس کو کنورٹ کیا. انہوں نے میٹر کو کنورٹ کیا انہیں بجلی میں. ایک نیا دور تھا جو انہوں نے پیدا کیا. اچھا آپ دیکھیے، قدیم زمانے میں جو آبپاشی ہوتی تھی، اریگیشن، وہ اس طرح ہوتی تھی کہ کنواں ہوتا تھا، کنویں میں ڈول باندھی، لٹکایا اس کو، پانی کھینچ کر پانی حاصل کیا. ڈول کا طریقہ یہ ٹریڈیشنل طریقہ تھا. مسلم دور میں ایک ہوا اسپین وغیرہ میں کہ انہیں رہٹ بنائی. رہٹ جو ہوتی تھی وہ کاغ وہیل پہ ہوتی تھی. اگر آپ نے کبھی رہٹ دیکھی ہو تو ایسے دو وہ وہیل، مطلب ایک وہیل ایسا کاغ وہیل، تو ایسا گھومتا ہے وہ. تو اگر آپ نے رہٹ دیکھا ہو تو کاغ وہیل مسلمان نکالا. کاغ وہیل کے ذریعے ممکن ہوگا کہ وہ بیل جوتے آتے ہیں اور کاغ وہیل کے ذریعے سے وہ چلتا اور پھر بہت ساری بالٹی جاتی ہے اندر پانی، وہ نکالتی گراتی. تو ٹریڈیشنل دور کو امپروو کیا مسلمانوں نے، رہٹ بنایا. لیکن اب کیا ہے، اب انہوں نے وہ پیدا کیا واٹر پمپ. اب زمین بورنگ کر کے زمین کے نیچے نکالتے ہیں. تو یہ کب ممکن جب پمپ بنا کر کے انہوں نے بورنگ کر کے نکالا پانی. اب پانی کا چشمہ بہ رہا، پانی کا دریا بہ رہا. تو مسلمانوں نے ٹریڈیشنل
چیزوں کو امپروو کیا صرف، جب کوئی نوعی تبدیلی نہیں کر پائے تھے. وہ جو نوعی تبدیلی کیا ہے یورپ نے کیا کہ اس کو میکنائز کیا انہوں نے چیزوں کو. کشتیاں جو بندی تھی بہت پہلے سے، کشتی بننے کا رواج ہندو کے زمانے میں ہو چکا تھا، تو وہ چپو سے چلتی تھی کشتی، یعنی لکڑی سے آدمی ایسے کرتا تھا. اسی کو تھوڑا امپروو کیا، بڑے بڑے کشتیاں بنائی، اور چپو ایک آدمی ہوتا ہے، دو آدمی بٹھا دیا انہوں نے، بلکہ چار آدمی بٹھا دیے. مسلمانوں نے ایسی کشتیاں بڑی بڑی جو 4 آدمی وہ چپو چلاتے تھے، دو ادھر دو ادھر. یہ تھا ٹریڈیشنل کشتی میں امپروو کرنا. اچھا، یورپ نے کیا کیا، اسٹیم پر چلائی کشتیاں، چپو پر نہیں. یعنی پانی کو انہوں نے اسٹیم میں تبدیل کیا، پانی کو اسٹیم میں تبدیل کیا. اس اسٹیم کو انہوں نے جوڑا جہاز میں، اور لوہے کے جہاز بنائے، پہلے لکڑی کے بنا کرتے تھے. تو اب جو جہاز چلتے ہیں وہ اسٹیم پاور چلتے ہیں، چپو سے چلتے ہیں. تو مسلمانوں نے جو کیا تھا وہ ٹریڈیشنل کشتی کو امپروو کیا انہوں نے. لیکن یورپ نے جو کیا وہ تو بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے. وہ نیا کانسیپٹ ہے، چپو کے بجائے اسٹیم پاورز کو استعمال کرنا. تو بہت تیز دوڑنے لگے جہاز، کیونکہ چپو چلائیں گے تو کتنا دوڑائیں گے. اب ہوا کا رخ کدھر بھی ہو، ہوا کا رخ کدھر بھی ہو. پرانے عربی کا شعر ہے کہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. یعنی ہوائیں پہلے مسئلہ پیدا کرتی تھی اس چپو والی کشتیوں میں. اب جو اسٹیم پاور سے چلتی ہے تو کشتی ہوائیں مسئلہ نہیں ہے، ہواؤں کو چیرتے ہوئے چلتا ہے، کیونکہ اس کی پاور بہت زیادہ ہوتی. تو مسلمانوں نے ٹریڈیشنل کشتی میں امپروو کیا. انہوں نے کشتی کو ایک نیا کانسیپٹ دیا، اسٹیم پاور چلاؤ. اس طرح بہت سی مثالیں ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا دیٹ واز کوانٹیٹیو چینج، یعنی کمیاتی تبدیلی. اور آل یورپ نے جو کیا ہے دیٹ از کوالٹیٹیو چینج، کیفیاتی تبدیلی. دونوں فرق ہے. کوانٹیٹیو چینج الگ چیز ہے اور کوالٹیٹیو چینج الگ چیز ہے. اس کو اگر آپ نہ مانیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو ہے وائس تھنکنگ نہیں آئے گی، سائنٹیفک اپروچ نہیں آئے گا. اسی کا شکار مسلمان ہو رہے ہیں. تو مسلمان چونکہ جیتے ہیں جھوٹے فخر میں، فالس پرائڈ، کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے. تو کتنا بار نقصان ہے کہ آپ اہل مغرب کا اعتراف نہ کر کے اللہ کے اعتراف سے محروم ہو رہے ہیں. ملم مشکل اللہ، بے اعترافی کی نفسیات پیدا کر کے آپ انسان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بے اعترافی کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ تو حدیث ہے، ملم مشکل الناس لمشکل اللہ. کوئی بے اعترافی کی نفسیات جو ہے ایک کے بارے میں پیدا ہو کے دوسرے بارے میں ہو جائے گی. کیوں قرآن میں کہ انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے. تو بے اعترافی کی نفسیات آپ کے اندر آئی اہل یورپ کے بارے میں، وہ پہنچ گئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور پھر آپ کی ساری پالیسیوں میں کیا ہو گیا، حقائق کی رعایت ختم ہو گئی. جسے اہل دیوبند نے جہاد، مسلح جہاد کیا تھا 1857 میں انگریز کے خلاف. تو جانتے ہیں کیا ہوا، تلوار لے کے انہیں لڑنے کھڑے ہوئے تھے. شاملی کے میدان میں اس زمانے میں ایک تھا وہ انگریزوں کا قلعہ، اس کو گھیر لیا انہوں نے تلوار لے کر. اچھا، انگریز وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گن تھی، وہیں سے انہوں نے گن چلانا شروع کیا. یہ تلوار والے لوگ ان کی لاشیں ڈھیر ہو گئی. شاملی کے میدان میں جو قلعہ تھا انگریزوں کا، اس کے اوپر انگریزوں کی فوج ہوتی تھی.
تو یہ تلوار لے کر ہمارے مجاہدین جو ہے اس کو گھیر لیا اس کو، اور انہوں نے اوپر سے مارنا شروع کیا، لاشیں ڈھیر ہو گئی. ایسے لکھنؤ میں ایک جگہ ہے بیلی گارڈ، اگر آپ نے دیکھا ہو، لکھنؤ میں بیلی گارڈ انگریزوں کا قلعہ ہوتا تھا، اس میں انگریز رہتے تھے. تو 1857 میں جو مسلمانوں نے بغاوت کی تھی اس کو گھیر لیا تھا، اس بیلی گارڈ کو گھیر لیا تھا، اندر انگریز تھے. ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ٹیلی گراف کا زمانہ آ چکا ہے، ہمارے علماء کو، ہمارے مجاہدین کو. تو بیلی گارڈ میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ٹیلی گراف کے ذریعے سے خبر کر دی الہ آباد میں اور کانپور میں، اور 3 جگہ خبر کی تھی، کون جگہ. وہاں سے فوج آ گئی. وہ سمجھتے تھے کہ تو بند ہے، کیا کریں گے، بند ہے، وہیں پر اوپر ٹیلی گراف سسٹم تھا. اور آ کر کے پیچھے سے بندوقوں سے مارنا شروع کر، سب سے ڈھیر ہو. تو یہ فالس ہوڈ میں جینے کی قیمت مسلمان دے رہے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. کوئی ظالم نہیں. یو آر پیئنگ دا پرائس آف یور اون اسٹوپڈ پالیسیز، یور اون اناویئرنیس. یو آر پیئنگ دا پرائس آف یور اون اناویئرنیس. اپنی بے خبری قیمت دے رہے ہیں. یہ ہے. تو اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہے، ساری دنیا کے مسلمان اہل مغرب کے کنٹریبیوشن کو نہیں مانتے، ان کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. خلاف ہر آدمی اہل عرب کی نفرت لی ہوئی ہے. جس کو بھی دیکھیے، میں بہت ملکوں میں گیا ہوں، کسی مسلمان کو میں نے آج تک نہیں پایا جو ہمارے مشن کے باہر جو اہل عرب کے بارے میں پازیٹو ہو. امریکہ عدو الاسلام رقم واحد، یعنی عرب لوگ کہتے ہیں امریکہ عدو الاسلام رقم واحد، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ از اینی نمبر 1 آف اسلام. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا کنٹریبیوشن ہے. یہ ساری چیزیں اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ سب کے سب 1 to all، 100% علی عرب کی دین ہے. آج مسلمان نہ تو دیے کی روشنی چلتا ہے، نہ لیمپ پہ چلتا ہے، بلکہ الیکٹریسٹی پہ چلتا ہے. آج کا مسلمان، آج کا انسان جو ہے نہ تو گھوڑے پہ چلتا ہے، نہ گھوڑ گاڑی چلتا ہے، آج وہ کار ہوائی جہاز چلتا ہے. یہ کس نے کیا؟ علی عرب نے کیا. یہ کمیونیکیشن، یہ کیمرہ، اور یہ جو سہولتیں ہیں جو آپ لوگ اپنی جیب بھرا موبائل لکھے ہوئے، مجھے ایک مسلمان لڑکا نہیں ملا آج تک جو جب موبائل اٹھے تو اس کا شکر پیدا ہو سکتا ہے کہ اہل عرب نے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. انسٹنٹ کمیونیکیشن. ابھی 1 سیکنڈ میں آپ بات کر لیجیے امریکہ سے، عرب سے، کہیں سے بھی. مجھے ایک مثال نہیں معلوم، ایک مسلمان کی مثال کہ جب وہ بات کرے تو اہل عرب کا شکر ادا کرے. اب یقین ہے کہ یو آر ناٹ این ایکسپشن. اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر نہیں، شکر مانے اعتراف، اکنالج کرنا. جو انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر شکر کرنے کا، اکنالج کرنے کا، اعتراف کرنے کا کہ اسپرٹ نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر. ما جعل اللہ لرجل من قلب فی جوفہ. اگر انسان کے بارے میں آپ کو اعتراف نہیں تو اللہ کے بارے میں اعتراف نہیں. انسان کا اقرار نہیں کرتے تو اللہ کو اقرار نہیں کریں گے. جو سارے مسلمان ناشکری بھی جیتے. لوگ کار استعمال کرتے ہیں، شکر کون کرتا ہے؟ یورپ کا. ہوائی جہاز بڑھتے ہیں، کون شکر کرتا ہے؟ یورپ کا. موبائل استعمال کرتے ہیں، کون شکر کرتا ہے؟ یورپ کا. اس میں مسلمان 1% بھی حصہ نہیں ہے جو جن چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں اس کو بنانے. دیکھیے یا آپ دیکھتے ہیں یہ ہے، یہ اسٹیل کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد الى اصحاب الماء. حدیث میں ہے کہ قلوب جو ہے ان میں زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے سے. اس کو معنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ
لوہا جو ہے اس کو پانی سے بچانا پڑتا تھا، نہ بچا جنگ لگ جاتا، لیکن آج اس کو بچانے کی ضرورت، اس میں آپ پانی رکھتے ہیں، مہینے بھر رکھے جنگ نہیں لگے. یہ سادہ سی مثال دی، سادہ سی مثال، سادہ سی مثال ہے کہ اہل یورپ نے ایک ایک چیز آپ کو دی ہے لیکن کوئی شکر نہیں کرتا. کیونکہ آپ انسان کا شکر نہیں کرتے، اس لیے آپ کے اندر اللہ کا شکر بھی نہیں. اللہ کا شکر بھی میں کسی مسلمان کو آج تک نہیں پایا میں نے جو حقیقی معنوں میں شکر خداوندی میں جیتا ہو. کیونکہ وہ شکر انسانی میں جیتا نہیں ہو تو خدا کا شکر کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ تو جو حضرات مجھ سے ملے تھے ان سے میں نے کہا کہ یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ جھوٹے فخر میں جینا ہے کہ ہم نے تہذیب پیدا کی، ہم ہی ہیں یہ کرنے والے، ہم ہی ہیں وہ کرنے والے. آپ نے جدید ماڈرن تہذیب میں آپ کا 1% بھی حصہ نہیں. آپ نے صرف یہ کیا تھا کہ ٹریڈیشنل کلچر کو امپروو کر کے ایک امپرووڈ کلچر بنایا، بس وہی آپ کا فل اسٹاپ ہو گیا. اس کے بعد اسپین میں آپ جانتے ہیں کہ خانہ جنگی ہوئی، سینکڑوں سال تک اسپین لڑتے رہے، وہی ختم ہو گیا. یعنی اگر مسلمانوں میں خانہ جنگی نہ ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور چیزیں دریافت کرتے، لیکن وہ اسی حد تک پہنچے تھے. یعنی مسلمان بائسکل بھی لوا سکے تھے. مسلمان یعنی میں مانتا ہوں کہ مسلمان ٹریڈیشنل ایج کو آگے لے جا رہے تھے، لیکن وہ تو ختم ہو گیا. آپس میں لڑائی تھی. آپ اسپین کی تاریخ پڑھیے، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے جسے آج کل مار رہے ہیں پاکستان میں اور عراق وغیرہ. سینکڑوں سال تک اسپین میں مسلمان ایک دوسرے کو مارتے رہے. یہاں تک کہ آپ کو عرض کرتا ہوں میں کہ جب غرناطہ کی حکومت ختم ہوئی اور بےچارے وہ لوگ بھاگے وہاں سے جو یہ سب ریسرچ کر رہے تھے، کسی ملک میں ان کو پناہ بھی نہیں دیا. وہ منتشر ہو گئے. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو گھٹانا بڑھانا، آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ لانا، سائنٹفک اپروچ لانا. اگر آپ کے اندر سائنٹفک تھنکنگ ایک معاملے میں نہیں تو ہر معاملے میں نہیں، ایک معاملے میں نہیں تو ہر معاملے میں نہیں. جیسے انڈیا کے مسلمان بتا دوں آپ کو، انڈیا کے مسلمانوں میں ہر شخص ایک شکایت کرتا ہے، ڈسکریمنیشن. اور کیا کرتے ہیں کہ دیکھو وہ چھاپتے ہیں اپنے اخباروں میں، میگزین میں، کہ یہاں جو گورنمنٹ آفیسز ہیں اس میں دیکھو مسلمان اتنے کم ہے، ہندو اتنا زیادہ. سب یہی کرتے ہیں 1 to 1. یہ جھوٹی بات ہے. جھوٹ میں جیتے، فالس ہوڈ میں. کیوں؟ میں وہ زمانہ دیکھا ہے 1947 کا. 1947 میں یعنی تقسیم سے پہلے یہ حالت تھی یہاں پر کہ دہلی کے مرکزی دفاتر میں مور دین 30% مسلمان ہوا کرتے تھے. مور دین 30% مسلمان ہوا کرتے دہلی دفاتر میں. اس کے بعد کیا ہوا، جب تقسیم ہوئی تو لوگوں کو آپشن دیا گیا کہ آپ انڈیا میں رہیں گے پاکستان جائیں گے، انڈیا میں رہیں گے پاکستان جائیں گے. تو بیشتر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان جائیں گے. تو اچانک دفاتر جو ہے مسلمانوں سے خالی ہو گئے. اچھا، تو دفتر کام چلا رہا ہے، یہ تو نہیں کہ خالی پڑا رہے گا. تو وہاں پر کیا ہوا، جو ہندو کوالیفائر تھے وہ رکھا گیا. ساری جگہیں ہندوؤں سے بھر گئی. اب تسلسل ٹوٹ گیا. جو تسلسل چلا رہا تھا مغل دور میں، پھر برٹش دور میں، کہ مسلمان ہوتے ہوتے وہاں پہنچے تھے کہ 30% زیادہ ان کے آدمی تھے تواتر میں. ایک تسلسل کا کلمنیشن تھا وہ. تو اچانک جب چلے گئے پاکستان، جگہ خالی ہو گئی تو تسلسل ٹوٹ گیا. ہسٹری میں جب تسلسل ایک بار ٹوٹ جائے تو صدیاں لگ جاتی ہیں اس کو دوبارہ قائم کرنے کا. ہسٹری میں جب تسلسل ٹوٹ جائے تو اس کا قائم کر صدیاں لگ جاتی ہیں. وہی ہو رہا ہے. اور شکایت کرتے ہیں مسلمان، شکایت کرتے ہیں
یعنی خود ہی تم نے موقع دیا جگہوں کو چھوڑ چھوڑ کر کے کہ ہندوؤں کو بھرو یہاں پر، تو لائے وہ اپنے کام چلانے کے لیے. اب شکایت آپ کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یعنی غلط آپشن لیا کہ ہم بھاگ گئے پاکستان، نہ بھاگے ہوتے تو ہم ہوتے. اس طرح کی بہت سی مثال، ایک دو نہیں، انڈیا ہی میں نہیں، پاکستان میں، مصر میں، ہر ملک میں، کہ مسلمان جو ہیں فالسوٹ میں جیتے ہیں، ریئلسٹک اپروچ ان کے اندر ہے نہیں، اور جھوٹی شکایتیں کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ وہ پچھڑے ہوئے. آپ نے وہ کتاب دیکھی ہوگی، امیر شکیب برسلان کی کتاب، لماذا تاخر المسلمون وتقدم غیرهم. لماذا تاخر المسلمون وتقدم غیرهم، مسلمان پیچھے ہو گئے دوسرے آگے کیوں گئے. اس میں کیا کہتے ہیں، وہ بھی ایک جھوٹ میں جینا ہے کہ مسلمان میں جہاد اسپرٹ ختم ہو گئی. اس کتاب کو آپ پڑھیے، ایک بہت بڑا عالم ہے امیر شکیب برسلان، وہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان میں جہاد اسپرٹ ختم ہو گئی، اس لیے پیچھے ہو گئے. کتنی نادانی، کہ جہادی تو ہو رہا ہے، 200 سال سے جہاد سے کیا ہو رہا ہے. ٹیپو سلطان لڑ کر کے 1799 میں شہید ہو گئے تھے برٹش فوج سے. تب سے آج تک لڑی تو رہے مسلمان، انڈیا میں، عراق میں، افغانستان میں، مصر میں، پاکستان میں، ایران میں، لڑائی تو ہو رہی ہے. جہاد چھوڑا کام مسلمان کیوں؟ جب آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ نہ رہے تو آپ کی عقل کام نہیں کرتی، آپ کی عقل کام نہیں کرتی. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مسلمان پیچھے اس لیے ہو گئے کہ جو ماڈرن سائنس ہے اسے پیچھے ہو گئے. آج جو مناسب ہیں وہ لوگ ملتے ہیں جو جدید روپ سے آگاہ ہوں، نئے نئے شعبے کھلے ہیں. مثلا 20 شعبے انجینئرنگ کے ہیں، پہلے ایک بھی نہیں ہوتا تھا. برٹش پیریڈ ایک بھی شعبہ آگے نہیں ہوتا تھا، آج 20 شعبے ہیں. تو یہ لوگ پڑھ پڑھ کے نئے جو شعبے وہاں جا کر ان کو جاب ملتا ہے. مسلمانوں کے پیچھے پڑ کا سبب یہ نہیں ہے کہ جہاد چھوڑ دیا انہوں نے، سبب یہ ہے کہ انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن میں پیچھے ہو گئے. کیونکہ آج دیکھیں کیا ہے، آج کو ہمارے بچپن میں یہ گلاس جو تھا وہ مٹی کا ہوتا تھا، کمہار بناتا تھا. میں نے خود مٹی کی گلاس پانی پیا، کیونکہ میری عمر تقریباً 90 سال ہو گئی، میں وہ زمانہ دیکھا ہے. آج جو ہے یہ فیکٹری بنتا ہے، اور نکالا گیا، اس کو اسٹیل بنایا گیا، اسٹیل کو پھر بہت سارے مراحل گزرتے گزرتے اس کو اسٹینلیس اسٹیل بنایا گیا، پھر یہ بنا. یہ سب کیا ٹیکنالوجی ہے، سب سائنس ہے. یہ مدرسے پڑھا ہوا آدمی جانتے نہیں اس چیز کو، تو فیکٹری والا آپ کو نہیں لے گا، وہ لے گا جو اس ٹیکنالوجی کو جانتا ہے. پہلے زمانے میں زراعت ہوتی تھی، ہل بیل ہوتا تھا اور ٹریکٹر ہوتا ہے، تو ٹریکٹر کے لیے انجینئر چاہیے. ہر شعبہ اس زمانے میں میکنائز ہو گیا، سائنٹیفک طریقے سے کیا جا رہا ہے، ہر چیز. یہاں تک کہ آپ جو برش کرتے ہوں گے، اس برش کو آپ دیکھیے، اس کا برش اور اس کا وہ ٹوتھ پیسٹ، اس پر لکھا رہتا ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے بنا ہوا ٹوتھ پیسٹ. ہر جگہ سائنس اپلائی ہو گئی، یعنی ماڈرن نالج. تو اس مسلمان اس میں پیچھے ہو گئے. مسلمانوں کے پاس وہی پرانے علم ہے، وہی پرانی کتابیں ہیں، وہی پرانا زمانے میں جیتے ہیں. وہ ماڈرن نالج میں ان کو کوئی حصہ نہیں، ماڈرن سائنس میں ان کو کوئی حصہ نہیں. تو کیسے ان کو جگہ ملے گی؟ اب شکایت کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. تو امیر شکیب برسلان کی کتابیں دوسری سب کتابوں کا ہی حال ہے. جیسے علی میں ایک کتاب ہے ماذا خسر العالم بین احتیاط المسلمین، اس کا ٹائٹل غلط ہے. ماذا خسر العالم بین احتیاط المسلمین کا ٹائٹل غلط ہے. صحیح ٹائٹل ہونا چاہیے کہ ماذا خسر المسلمون بین احتیاط انفسہم. ماذا خسر المسلمون بین احتیاط انفسہم. دنیا نے کہا کہ دنیا نے کچھ نہیں کھویا تو آپ نے. انحطاط کا مسئلہ آپ کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں. وہ ترقی کر رہے ہیں.
تو ٹائٹل ہے بازا خسر العالم بانحطاط المسلمین، حالانکہ صحیح ٹائٹل ہونا چاہیے ماذا خسر المسلمون بانحطاط انفسہم۔ تو کیوں ایسا ہے؟ جب ایک معاملے میں آپ کی سوچ ہو جائے گی یعنی خلاف حقیقت، تو ہر معاملہ ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک سنت دی ہے کہ خلاف حقیقت کو مت سوچو، مبنی بحقیقت سوچو۔ مثلا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے مکہ سے ہجرت کے وقت، تو مدینہ ادھر ہے اور گئے ادھر۔ غار سور کو آپ دیکھیں، جو غریفے نکال کر کے، غار سور سمت مدینہ نہیں ہے، الٹی طرف، یعنی مکہ سے ادھر نہیں غار سور، ادھر غار سور، وہاں جا کے اٹھے رہے، وہاں جا کے اٹھے رہے، اس لیے کہ وہاں پر آپ 2-3 دن رہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ پیچھا کریں گے، تو پیچھا کریں گے مدینہ کی طرف بھاگیں گے، ان کا دھیان نہیں جائے گا ادھر جا کے دیکھے۔ وہ یہ ہے حقیقت پسندی، ریئلسٹک اپروچ۔ آج کا مسلمان کیا ہے کہ کچھ سوچتے نہیں، بس جمپ کر دیتے، فورس رش ان ویئر اینجلز فیئر ٹو ٹریڈ۔ تو یاد رکھیے ایک معاملے میں اگر آپ کی سوچ خلاف حقیقت ہے، ہر معاملے میں آپ کی سوچ خلاف حقیقت ہو جائے گی، ہر معاملے۔ وہی اس وقت مسلمان کا حال ہوا ہے، کسی معاملے میں ان کی سوچ مبنی پر حقیقت نہیں۔ جیسے مصر میں اتنا وعدہ ہو رہا تھا، برا کہتا آرمی کو، آرمی کو برا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اخوان آر پیئنگ دا price of their own stupid policies. اخوان آر پیئنگ دا price of their own stupid policies. لیکن مسلمان سوچ سکتے کیونکہ انہیں تو دوسرے کو بلیم دینا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں جینا چاہتے ہیں تو ان سنتوں کو دریافت کیے جو ان حالات میں اپلائی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک سنت ہے ریئلسٹک اپروچ، وزڈم، حقائق کو دیکھ کر اپنی پلاننگ کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے، اس کو دریافت کیجیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح انداز میں سوچنا جانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد میں حضرت زبیر نے اسی رائے پہ جو حضرت اللہ کے رسول نے رکھی تھی، یعنی جو انہوں نے کہا تھا اسی بنیاد پہ، تو حضرت زبیر نے کعبہ دوبارہ تعمیر جو ابراہیمی بنیاد تھی اس پر قائم کیا حضرت زبیر نے، لیکن بعد میں خلیفہ عبد الملک نے اسے گروا دیا، کعبے کو شہید کر دیا اور پھر سے وہی پرانا کعبہ بنایا جو کفار نے تعمیر کروایا تھا، یعنی چوکور بلڈنگ۔ لیکن پھر بعد میں جب عبد الملک کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عائشہ کی یہ حدیث، حضرت عائشہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن اسے اس حدیث کا علم نہیں تھا، لیکن جب بعد میں اسے یہ حدیث پتہ چلی خلیفہ عبد الملک کو، تو وہ نادم ہوا کہ اگر مجھے یہ حدیث پتہ ہوتی تو میں کعبے کو شہید نہیں کرواتا بلکہ اسی بنیاد پہ چھوڑ دیتا جو بعد میں حضرت زبیر نے جس پر تعمیر کری۔ اب تو جانتے ہیں ساری دنیا، اب کیوں نہیں توڑتے؟ اب کون ساری دنیا بخاری پڑھتی ہے، ساری دنیا بخاری پڑھتی ہے، اب کیوں توڑتے؟ ابھی آپ سمجھ نہیں پاتے، آپ لوگ نوجوان مذہب میں چیزیں مقدس آتی ہیں، مسئلہ نادم ہونے کا نہیں ہے، وہ بناتا تو پھر توڑتے لوگ۔ مذہب میں چیزیں مقدس آتی ہیں، کوئی بھی چیز دیکھتے 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 اب تصور ہو گیا کہ کعبہ چوکور ہوتا ہے، کعبہ چوکور ہوتا ہے، اس کا مقدس ایک امیج بن گئی اس کی۔ اب کوئی بھی بناتا اس کو توڑتے وہ۔ آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ نے کوئی اندیشہ کہ میں بناؤں گے تو توڑ دیں گے، تو دوسرا کون ہے جو اندیشہ نہ کرے؟ رسول اللہ نے جب فرمایا تو اس پر بھی آپ عبد الملک اور بڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ رسول اللہ کو یہ ہوا کہ عوام قبول نہیں کریں گے تو عبد الملک کو درجہ رسول اللہ سے بڑھا رہے ہیں آپ۔ کہاں سے عجیب غریب چیز نکالی آپ نکتہ؟ ایسے نکتے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ کہا کہ اگر میں اس کو توڑ کے بناؤں تو قوم بھڑک جائے گی، تو اس سے بڑا درجہ عبد الملک کو دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ اصلاح نہیں ہوتی کہ آپ گھما پھرا کر چاہتے ہیں کہ میری بات ثابت ہو جائے، یعنی حقائق کی تاریخی کو آپ رد کر رہے ہیں، تاریخی حقیقتوں، کیونکہ آپ سارے مسلمان فالس پرائڈ میں جیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جب فرمایا کہ اگر میں بناؤں
تو قوم بھڑک جائے گی, تو دوسرا قوم اس کے اوپر نہ بھڑکے. اور بتائیے. For the first time I understood what Muslims actually did. Certain things were they took the traditional age and improved a little upon it. They did not do more than that. It is the West who actually. ایک ہے دیکھیے ٹو کریٹ اے نیو ایج, ایک ہے ٹو امپروو, ایک ہے امپروومنٹ, ایک ہے ٹو کریٹ اے نیو ایج, دونوں فرق ہے. I understood this for the first time that they only improved the traditional age instruments. It is the West who ushered in a new age, and we should acknowledge the contribution of the West. Nothing that we have today is from the Muslim heritage. Everything is from the Western heritage. From our paper, from our containers, books, everything is Western contribution. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اعتراف کریں, یہ نہیں کہ ہم ان کو رد کر کے کہیں کہ مسلمانوں سارا کارنامہ انجام دیا. یہ اس کا نام ہے فالس پرائڈ, اس کا نام ہے فالس پرائڈ. بھی جو ہو چکا اس کو مارو. وہ یورپ نے کیا کیا, اپنے گھر سے کوئی تھوڑی نکالی, اسی نیچر میں سے نکالی. بجلی اسی نیچر میں تھی, موبائل اسی نیچر میں تھا, کمیونیکیشن اسی نیچر میں تھا, کار اسی نیچر میں تھی, ہوا اسی نیچر. اللہ تعالیٰ کے جو وہ ہیں علاء اللہ ہیں, ان کو ایکسپلور کیا, تو اس کو آپ ان کو دشمن کو بنے ہوئے, وہ تو خادم بن گئے. حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ ان اللہ لا یعید هذا الدین بالرجل الفاجر. تو اللہ کی جو علاء اللہ چھپے ہوئے تھے نیچر, اس کو ایکسپلور کر کے انہوں نے یہ ساری ٹیکنالوجی بنائی, تو اس کو احترام کی. اس ان کے خلاف ہونے کی ضرورت ہے. کیسا اللہ نے نیچر میں ایسا چھپا رکھی تھی. اب آپ نے دریافت نہیں کیا تو انہوں نے دریافت کیا, تو اس کو شکر کیجیے کہ اللہ ہی کی چیزیں ہیں جو دریافت کی ہیں آپ, کوئی ان کا اپنے گھر کا تھوڑی ہے. نیچر ہی کو ایکسپلور کیا انہوں نے, نیچر کے ہڈن جو لاز تھے اس کو دریافت کیا انہوں نے. تو علاء اللہ کو دریافت کیا انہوں نے. پریشانی کیا آپ کو بھائی, یہ تو اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے. دیکھیے سنیں, I am explaining the history. What I have said, that is explanation of history. So I divided the history of development in three parts. The first part, the primitive, that was primitive age. That was at that time items were traditional. People used to exploit things by the traditional way. Then Muslims came. Muslims improved that traditional culture. It was improvement. But Western people explored the nature. They gave a new jump to history. They brought about a new revolution. So it was a jump. It was a new age. تو مسلمان کیونکہ اس کو مانتے نہیں, وہ اپنے چاہتے کریڈٹ سب اس کو ملے, لیتی ہے کہ سوائے کنفیوژن اور ہر چیز میں بے عقلی کا طریقہ, اسی میں جی رہے. اور ہم بتاتے ہیں تو ریئیکٹ کرتے ہیں. ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ کہو کہ ٹوڈے آئی ہیو ڈسکورڈ اے نیو آئیڈیا. یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ٹوڈے آئی ہیو ڈسکورڈ اے نیو ریئلٹی. یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ اسے گھما پھرا کریں؟ کیا آپ کا عبد الملک بڑا رہتا ہے تو لوگ مان لیتے ہیں؟